السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاء اسٹڈی اردو انگلش یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبھی کا خیر مقدم ہو۔ میں ہوں محمد معراج، ایک نئی ویڈیو کو لے کر شاندار انداز کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے اردو گرامر پارٹ 3۔ ہم نے پہلے بھی اردو گرامر اس چینل کے اوپر اپلوڈ کر رکھے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پرانے ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیوز کے نیچے لنک ڈالا ہوا ہے، وہاں سے جا کر کے ہمارے پرانے ویڈیوز کو دیکھیں۔ تو ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کلمہ کے بارے میں۔ تو ناظرین، ہم نے پہلے پڑھا تھا کلمہ اور محمل کے بارے میں۔ تو کیونکہ کلمہ کا معنی ہے اور محمل کا معنی نہیں ہے، تو اس لیے اب یہاں سے محمل کا قصہ کہانی ختم، یہاں سے محمل کا قصہ کہانی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کلمہ کا جو معنی مطلب ہے یہ یہاں سے اب چالو ہو گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ کلمہ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو، معنی ہو، ہم بات کسی سے کریں گے تو اس چیز کے بارے میں ہمیں جانکاری مل رہی ہے، اس چیز سے مطلب حاصل ہو رہی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کے معنی بات چیت بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کلمہ جس لفظ کا مطلب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، محمل کا قصہ یہیں سے کیا ہو گیا؟ چیپٹر کلوز، بند ہو گیا۔ لیکن کلمہ کا قصہ کہانی ابھی یہاں سے اور بھی چلے گی۔ اور کلمہ کی کتنا قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ اسم نمبر 1 میں کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، ہمیں جانکاری مل رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، فاطمہ، معراج، قلم، پرتاپ گنج۔ یہ فاطمہ جو ہے کسی شخص کا، کسی لڑکی کی نام ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ فاطمہ کسی شخص کی نام ہے۔ معراج یہ بھی کوئی کسی شخص کا نام ہے تو ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ قلم بھی کوئی چیز ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ پرتاپ گنج یہ بھی کوئی جگہ کا نام ہے۔ تو ہم نے اسم کے اندر پڑھا کہ وہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے۔ تو اس میں جگہ جو ہے پرتاپ گنج ہے، پرتاپ گنج میں ہے، چیز جو ہے وہ قلم ہے، اور نام جو ہے فاطمہ معراج ہے۔ تو ہم نے اس میں سے یہ سمجھا کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اسم کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نام کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ فعل۔ دوسرا کیا ہے؟ فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو یا ظاہر ہو یا دکھائی دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اب ہم سمجھیں گے توڑا، کھایا، گایا، پیا وغیرہ اتیادی وغیرہ۔ اگر ہم نے کیا کیا؟ کسی چیز کو توڑا تو ایک کام کر رہے ہیں، توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ کھایا تو کھانے کا کام کر رہے ہیں، گایا تو گانے کا کام کر رہے ہیں، پیا تو کچھ کام کرنے کو یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ فعل کے معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ فعل کے معنی ہی ہوتا ہے کام کرنا، اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں۔ اس کو انگلش کے اندر ورب کہتے ہیں، فعل۔ تو ناظرین، ہم نے یہاں تک سمجھا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حرف۔ تیسرا کیا ہے؟ یہ حرف ہے، وہ کلمہ یا لفظ ہے۔ لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کلمہ ہے، نہ فعل ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، بلکہ دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ یہ
کبھی اس کے اندر جاتا ہے، کبھی فعل میں ملتا ہے تو فعل کو پورا کام کو پورا کر دیتا ہے، اسم کے اندر ملتا ہے تو اسم کو کسی کے نام کو پورا کر دیتا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا ہے؟ کا، کے، کی، میں، سے، اگر ہم جو ہے کا کی حرف کو نکال دیں گے فعل اور اسم کے اندر سے تو وہ چیز نامکمل ہو جائے گی، اس لیے جو ہے یہ دونوں چیز کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ یہ نہ کلمہ ہے نہ فعل ہے، بلکہ دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کا، کے، کی، میں، سے۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم اگر آپ کوئی اور بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اچھی جانکاری دیں گے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ اللہ خیر۔